قابل احترام اور اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں ہے، اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ بات کریں آپ کہتے ہیں تقریب کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے، بات سنیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، قرآن کا جو لفظ ہے وَأَزْوَاجُهُ ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کی نسبت کی وجہ سے، ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تقریب ہم پر لازم ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ نہیں آپ نے سمجھا نہیں، ابھی مجھے بات کرنے دیں کہ یہاں ہو سکتے ہیں قرآن جھوٹ بول رہا ہے، آپ اپنی لف و نشر نہ گڑیں، میں آپ سے دلیل مانگوں گا۔ ٹھیک ہے آپ بات کریں، پھر مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھیں آپ قرآن سے تفصیل اپنی تفصیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری بات نہیں ہے؟ نبی قرآن کہہ رہے صراحت ہے، صراحت۔ تو دلیل سنیں گے؟ ٹھیک ہے نا، دلیل سنیں گے؟ مرجع نبی پاک، آپ بولیں، آپ دلیل سن لینا۔ ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، اب میرے موقف کا دلیل کیا ہے؟ عقیدہ اس میں واضح نہ کریں، قرآن کی آیت جو بول رہی ہے اس کے اوپر بات۔ قرآن کی آیت ہی بات ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کریں نا، ابھی تو آپ او بھائی بات سنو نا، او بھائی پلیز آپ میری بات سنیں۔ آپ ایک شخص سے آپ ایک بات پوچھتے نا کہ اس سے کیا مراد ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ میرا موقف، آپ مجھ سے دلیل طلب کریں کہ آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، آپ اس کا دلیل دیں نا، اس طرح آپ مجھے دلیل بولنے دیں، ٹھیک ہے نا؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر عائشہ کی احترام کی بات نہیں ہے، یہاں پر کہ یہ عائشہ کی شرافت کی بات ہو یا اس کی تکریم کی بات ہو یا اس کی توقیر کی بات، یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری ماں نہیں ہے عائشہ، اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا، بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ عائشہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سن لو، پس ماں ہونے کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی ہے جنم، دنیا میں جنم دینے والا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، کوئی ادعا بھی نہیں کرتا۔ ایک دو معنی بچ جاتے ہیں، ایک احترام کے اور ایک ہے حرمت نکاح کے۔ احترام والا نہیں ہو سکتا عائشہ کے حق میں، اس کے کئی دلائل ہیں، سن لیں مولوی صاحب پلیز سن لیں۔ ہاں بولو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے اپنے اقوال ہیں، عائشہ کے اپنے اقوال ہیں آپ کی اپنی کتابوں میں وہ دکھا دیتا ہوں۔ دیکھو ان کی طرف نہیں جاؤ، قرآن کے اوپر بات، میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے اوپر بات ہوگی، اقوال کے اوپر جب آؤ گے، میں اقوال کے اوپر جب میں قرآنی سے بات، میں قرآنی آیت کی دیکھیں سے کیا مراد ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، وہ میری مرضی کہ میں جہاں سے جواب دے دوں۔ یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چھپی ہے کتاب 1424 میں۔ قرآن سے ابھی ہٹو، دیکھو قرآن کی آیت کے اوپر آؤ، میں نے حدیث کی بات نہیں کی ہے، میرے پاس آپ مجھے بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا خود عائشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے، قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ بھائی مجھے بات کرنے دو، تمہاری زبان سچی ہے، یہ بات کریں۔ اللہ تو قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے آپ کی زبان، او بھائی صاحب قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے، کتاب لغت کی طرف نہیں جا سکتے؟ پہلے میرے ساتھ بحث کریں، صرفی نحوی بحث کریں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، روح ضمیر کا مرجع کیا ہے، پوری آیت، ابھی آیت کے اوپر بات ہوگی تیری میری، اصول و نحو کی بات کریں، اصول بلاغت کی بات کریں، فلسفے کی بات کریں، آپ ابھی آیت کے اوپر، حدیث کو چھوڑیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت کے نحوی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ میں نے عرض کیا وہ ازواجہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، یہ تو میں نے کہہ دیا، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کی اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری مائیں ہے، مومنوں کی مائیں ہیں، صراحت ہے نا، لفظ کے اندر صراحت ہے کہ نہیں ہے؟ صراحت ہے، لفظ کے اندر صراحت ہے، لیکن آپ مجھے بات کرنے دو نا بھائی، اس لفظ کے مراد کیا ہے؟ میں انکار ہی نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں، میرا قرآن کے لفظ پہ میرا ایمان ہے، لیکن اس قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ترجمہ کریں۔ اب مجھے بات کرنے دو میرے بھائی، آپ میری باتوں کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا؟ میرے دلائل آپ کے قبر کو توڑ دے گا، میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبہوت رہ جائیں گے، اسی لیے آپ دلیل نہیں سننا چاہتے۔ دلائل ایسے ہیں جو تمہارے ہر دیکھو کو توڑ دیں گی، نہیں وہ آپ کے پاس کوئی دلیل، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین، یہ حضرت جو ہے نا، ان کو ان کے علماء ہمیشہ آتے ہیں نا، ان کو ڈر لگتا ہے میری بات کرنے سے، میری بات کو کاٹتے ہیں۔ میرے ساتھ بات کریں، آپ کرتے ہو تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو، میری بات سنو نا،
اب بولو۔ دیکھو عزیزو، میرا موقف کیا ہے کہ یہاں پر لفظ سے مراد یہ لفظ نہیں تمہاری مائیں ہیں، اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کی تم اسی طرح احترام کرو جو اپنی مائیں کا احترام کرتے ہو، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ بالکل، ان کا تو بدل کے اولا ہے، حرمت نکاح ہے. ان کا تو نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے بھائی آپ اہل بیت سے محبت احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات بتائیں. ابھی میں قیاس نہیں کرتا، قیاس وہ چھوڑ دو، ابھی قیاس نہیں کرتا، ابھی مجھے پڑھنے دو. آپ اپنا قیاس ادھر کر رہے ہیں، ایسا کی طرف قیاس یہ کر رہے ہیں. کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، نہیں ادھر جز نمبر 7. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. قرآن سے یہ اعراض کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں. میں جب حدیث پہ آؤں آپ کو پورا حق دوں گا. آپ بلا شک میرے زیادہ جو بھی، اور میں اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتانا لگاؤں. اور بھائی میں حدیث اور نہیں ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے اور صحیح تفسیر ہے. اس کا ترجمہ تو صحیح کریں، اس کا معنی تو صحیح بیان کریں.